آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کمنٹ میں سوال کیے ہیں، آئیے میں ان تمام سوالوں کے جواب عرض کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر پہلی مرتبہ اس چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ چلتے ہیں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آن لائن مستی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، اگر منہ میں دھوکے سے پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیا؟ اگر دھوکے سے آپ نے روزے میں کوئی چیز کھا پی لی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، جان بوجھ کے اگر کھائیں گے پئیں گے تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ظفر اللہ انصاری، ظہر کا فرض نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور سنت مؤکدہ 4 رکعت چھوٹ گئے تو کیا اسے بھی بعد میں پڑھنا پڑے گا؟ مطلب اگر آپ ظہر کی نماز پڑھنے پہنچیں اور دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے تو پھر اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ جماعت چھوٹ جائے گی اگر ہم سنتیں پڑھیں گے، تو آپ کو چاہیے آپ پہلے جماعت میں شامل ہو جائیں، ظہر پڑھ لیں اور ظہر کے فرض پڑھ لیں جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد میں پھر ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد فرض جب ہم جماعت کے ساتھ ادا کر لیں اس کے بعد ہم سنتوں کو پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا انتقال کے بعد کوئی اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے اور گھر کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کس حال میں ہے، کہ بیمار ہے، کیا مردہ جانتا ہے؟ پلیز بتائیے۔ کوئی بھی شخص جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو اس کے گھر والوں کی خبر دے دیتا ہے لیکن ہر بندے کے بارے میں گمان کرنا کہ اس کو دنیا کی خبر ہو رہی ہے، بے نمازی فاسق فاجر تو اپنے حساب و کتاب میں ملوث ہوتا ہے، بہرحال اس کے ساتھ تو معاملہ نہیں۔ نیک بندے کو اگر اللہ چاہتا ہے جس بندے کو، تو اس کو اس کے گھر کے حالات سے اس کو آگاہ فرما دیتا ہے۔ نسیم احمد مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آفرین اور عرش کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے، آفرین کے معنی تو خوشی کے ہیں، آفرین کے معنی خوشی کے آتے ہیں، استقبال کے بھی آتے ہیں اور بہت سارے معنی ہیں۔ عرش کے معنی، عرش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ عرش ہے، اس کو عرش کہا جاتا ہے۔ دلشاد علی حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جمعے کی نماز لاک ڈاؤن میں گھر پر کیسے پڑھیں؟ جمعے کے دن اگر آپ ظہر کی جماعت پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، جمعے کے دن ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے یا اپنی ظہر اگر الگ پڑھ رہے ہیں تو ظہر پڑھیں جمعے کے دن، یا اگر اپنی جماعت کرنا چاہیں تو گھر پہ 3 لوگ مقتدی بن جائیں، ایک امام بن جائے، اس طرح سے گھر پہ ہی جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عشرت جہاں، نماز وتر کے بارے میں بتائیں، پورا سوال لکھیں، کیا بتائیں پوچھنا ہے آپ کو۔ محمد ڈبلو، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، رمضان کے مہینے میں ہاتھ کا زنا کرنے سے کتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر توبہ کر لیا تو پھر دیکھیے، توبہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ ہم بار بار گناہ کر رہے ہیں، بار بار توبہ کر رہے ہیں۔ البتہ اگر آپ جتنی بار گناہ کر کے توبہ کریں گے تو اللہ تو معاف فرما دے گا، غفور الرحیم ہے، لیکن ہم بار بار گناہ کرتے رہیں۔ توبہ اس چیز کا نام ہے جو ہم دل میں یہ عہد کریں کہ بھائی اب اس کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے جب آپ اس چیز کا دل میں ارادہ کر لیتے ہیں پھر جب توبہ کرتے ہیں تو وہ اصل اور سچی پکی توبہ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں اس نے مشتزنی ہاتھ سے منی کو خارج کر دیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے اس کو عام دنوں میں بھی اور رمضانوں میں تو خصوصاً ایسے گناہوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ رمضان بھائی، انگلش ٹوائلٹ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا؟ اگر انگلش ٹوائلٹ میں مجبوری میں اگر کوئی انسان کوئی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی اور یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب بھی کرنا ہے اس کو، تو پھر چھینٹوں کا دھیان رکھے کہ چھینٹیں نہ آئیں اور استنجا کر لے، پانی لے لے، تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، مجبوری میں کوئی پرابلم نہیں۔ قاسم حسین مصباحی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، عرض یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اعتکاف میں بیٹھی ہو تو کیا صورت ہوگی؟ کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی ہے؟ کس سے بات کر سکتی ہے، کس سے نہیں کر سکتی؟ جس کمرے میں بیٹھی ہے اس کمرے میں کوئی بچہ، مثلاً بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، دیکھیے اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے تو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھیں اور سنت ہے، تو عورتیں جو اعتکاف میں بیٹھیں تو وہ بھی اسی طرح سے لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں جس طرح سے مرد حضرات ہوتے ہیں، بالکل الگ ہو جائیں، اور اس کے علاوہ ایک اپنے کونے میں اپنے مصلی بچھا لیں، پردہ ڈال لیں اور وہاں پر اعتکاف کریں۔ پھر ان سے کسی بھی طرح اس عورت کو چاہیے کہ وہ پھر لوگوں سے کسی طرح کی بات نہ کرے، کیونکہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا آپ نے دنیا سے کٹ گئے اور پورا 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ رہیں اور اللہ کی عبادت کریں، تو اس کا اصل مقصد جب تک حاصل نہ ہو تو پھر وہ اعتکاف ناقص رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ جو عورتیں خواتین جو اعتکاف میں بیٹھیں تو الگ تھلگ ہو جائیں، شوہر سے اجازت لے لیں اور اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ سپر سے بھی اوپر کون ہے بھائی؟ احتلام ہو گیا اور روزہ رکھا پھر غسل نہیں کیا تو شام تک روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی کوئی فکر نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا ہے،
تو اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے تو اصل مقصد اس کا یہی نہیں ہے کہ وہ کھا پی نہیں رہا ہے، بلکہ نہ کھانے نہ پینے کا نام ہی صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ کا، کان کا، ناک کا، زبان کا ہوتا ہے۔ آنکھ سے غلط چیز نہ دیکھی جائے، ہاتھ سے غلط چیز نہ چھوئی جائے، تو پوری طرح سے اس کو عبادت میں اس کا دن گزرنا چاہیے، تبھی اس کو پورے مکمل روزے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ گناہ کر رہا ہے یا ناپاک پڑا رہے تو روزہ تو بھائی مان لیا جائے گا، لیکن وہ جو جتنے بھی گناہ کر رہا ہے وہ ان سارے گناہوں کی سزا اس کو ملے گی۔ اسما شیخ، ظہر کی قضا ہو گئی اور عصر میں نے پڑھی اور ظہر قضا ادا کرنے کا وقت نہیں ملا، تو کیا مغرب میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر ظہر قضا ہو گئی، پھر عصر کی نماز آپ نے پڑھی، عصر کے بعد اگر مغرب میں ظہر کی قضا کرنا چاہتی ہیں تو ظہر میں، عصر کے بعد مغرب میں بھی ظہر کی قضا پڑھ سکتی ہیں۔ ضیاء السلام علیکم، عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگیں یا 20 رکعت تراویح کی نماز کے بعد دعا مانگیں یا وطر کی نماز کے بعد دعا مانگیں یا ایک بار دعا مانگیں؟ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ چاہیں فرض نماز کے بعد تو مانگنا سنت ہے اور فرض نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو فرض نماز کے بعد دعا کریں تو بہتر ہے، اس کے علاوہ وطر کے بعد بھی مانگ لیں، تراویح کے بعد بھی مانگ لیں، اچھی بات ہے، دعا جب چاہیں مانگیں، کوئی اس میں قید نہیں ہے۔ آصف انصاری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، کیا قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے پیشاب کرنا کیسا ہے؟ بھائی جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، قبلے کی طرف نہ ہمارا منہ ہونا چاہیے اور نہ ہی ہماری پیٹھ ہونا چاہیے۔ محمد خالد، اگر ظہر کی 4 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، جماعت چھوٹنے کا اندیشے کی وجہ سے، تو فرض کی قضا نماز ظہر میں کیسے پڑھیں؟ اور ظہر کی 4 سنت جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ کیسے پڑھیں؟ آپ نے جماعت پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ 4 جو سنتیں جو ظہر کی ہیں ان کو جماعت کے بعد، فرض کے بعد پڑھ لیں۔ اے آر کمار، کیا ہندو لڑکا مسلم گرل سے شادی کر سکتا ہے؟ بھائی کوئی بھی ہندو لڑکا مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہے، اور ایسے ہی کوئی ہندو لڑکی مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، یعنی کوئی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے بھی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی اس کا ایک سسٹم یہ ہے کہ اگر آپ ٹریکٹر میں 2 پہیے ٹریکٹر کے لگا دیں اور 2 پہیے سائیکل کے لگا دیں تو گاڑی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو اسی صورت سے جو اسلام نے جو ایک سسٹم رکھا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا دونوں کا، لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان لڑکا ہے لڑکی، غیر مسلم لڑکی ہے لڑکے سے شادی کرنا چاہے تو نہیں ہوگی۔ ڈارک پرنس، جناب میرے کچھ سوال ہیں، ان کا جواب دے دیجئے۔ نمبر 1، بنا کپڑوں کے وضو ہو جاتا ہے کیا؟ اگر کوئی شخص بنا کپڑوں کے وضو کر رہا ہے تو ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں۔ نمبر 2، گھٹنے کھولنے پر وضو نہیں ہوگا کیا؟ گھٹنے کھلیں برینا ہو کر کوئی وضو کر رہا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ گھٹنے کسی نے دیکھ لیے، گھٹنے کھل گئے تو بھی اس کا وضو باقی رہے گا، گھٹنے کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں گھٹنے کھل گئے، کسی نے دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے۔ گھٹنے کھل جائیں یا کوئی دیکھ لے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لہٰذا اپنے گھٹنوں کو لوگوں کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے، ستر عورت میں سے اس کو چھپانا فرض ہے۔ نمبر 3، وضو کیا دوسرے کپڑے پہن کر اور وضو کے بعد دوسرے کپڑے چینج کر لیے تو کیا وضو رہے گا؟ بالکل رہے گا۔ اگر آپ وضو کر کے آئے اور وضو کے بعد کپڑے چینج کر لیے تو آپ کا وضو باقی رہے گا، وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ محمد شکور، نماز کے اینڈ میں ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا ہے، آپ جب چاہیں پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، سنت ہے۔ محمد نوید خان، بھائی صاحب گھر میں ظہر کے ساتھ فجر کی قضا کیسے پڑھیں؟ ظہر کے ساتھ فجر کی قضا کیسے پڑھیں؟ رپلے ضرور کرنا۔ آپ ظہر پڑھنے سے پہلے فجر کی 2 رکعت نماز قضا پڑھ لیں، ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈیمانڈ پرائز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جس کا اس دنیا میں کوئی ماں باپ نہیں ہوتا ہے اس کا قسمت خراب ہوتی ہے کیا؟ پلیز بتائیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، قسمت خراب نہیں ہوتی ہے، بہرحال یہ ہے کہ جب ماں باپ ہوں تو ان کی خوب ان کی خدمت کرنا چاہیے، والدین گزر جائیں تو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ محمد شریف، استاد صاحب مجھے ایک بات بتاؤ کہ پوری نماز کے بعد تسبیح پڑھنا چاہیے 4 رکعت کے بعد؟ اگر آپ مثلاً عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ فرض کے بعد اب آپ کو سنت نفل نہیں پڑھنا ہے، یعنی بہت سی ایسی نمازیں ہوتی ہیں، مثلاً ظہر کی آپ نماز پڑھتے ہیں تو فرض پڑھنے کے سے پہلے بھی سنتیں پڑھتے ہیں اور فرض نماز پڑھنے کے بعد بھی 2 سنتیں 2 نفل پڑھتے ہیں۔ عصر میں پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، فرض کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، تو جس میں فرض ہو، فرض کے بعد کوئی سنت نفل نہ ہو تو اس کے بعد فرض کے بعد آپ تسبیح پڑھ لیجئے، اور جس نماز میں فرض کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں، نفلیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں پوری نماز مکمل کرنے کے بعد آپ تسبیح پڑھیں۔ گڑیا رانی،
اگر ہم نے 4 رکعت کی نیت کی اور ہم بھول گئے کہ کتنی رکعت ہم نے نماز پڑھی تو کیا کریں؟ اگر تو آپ کا جدھر زیادہ غالب گمان ہو وہ کریں. مثلا کوئی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوا 4 رکعت پڑھنے کے لیے، اب وہ 3 یا 4 کے ڈاؤٹ میں ہو گیا، اسے نہیں پتہ ہے، وہ بالکل کنفیوز ہو گیا کہ یار پتہ نہیں 3 پڑھیں یا 4 پڑھیں، تو پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غالب گمان کی در ہے. اگر اس کا 3 رکعت کی طرف زیادہ خیال جا رہا ہے تو 3 رکعت شمار کی جائیں گی، 4 رکعت کی طرف زیادہ خیال جا رہا ہے تو 4 رکعت شمار کی جائیں گی. اب آدمی بالکل ہی کنفیوز ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں یار 3 پڑھیں 4 پڑھیں، بالکل 50-50 معاملہ ہے کہ آدھا دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار 3 پڑھیں، آدھا کہہ رہا ہے 4 پڑھیں، بالکل کنفیوز آدمی ہے. تو پھر وہ کم رکعتیں شمار کی جائیں گی، یعنی اگر 3 شمار کی جائیں گی. اگر انسان کو یہ ڈاؤٹ ہے 3 پڑھیں یا 4 پڑھیں اور بالکل 50-50 معاملہ ہے کہ آدھا دماغ کہہ رہا ہے کہ بھائی 50% دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار 3 پڑھیں، 50% ذہن جا رہا ہے کہ نہیں 4 پڑھیں، تو پھر 3 شمار کی جائیں گی، کم شمار کی جائیں گی. معین اختر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتا دیجئے. بھائی مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ کراہت ہو اس کام میں تو اس کو مکروہ کہتے ہیں. آصف انصاری رضا حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام. ہاف شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہاف شرٹ پہن کر نماز تو ہو جاتی ہے لیکن بہتر نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ قرآن نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے لوگوں جب مسجد میں آؤ تو اپنے آپ کو سنوار کے آؤ. تو اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے ہمیں آنا چاہیے. ہاف شرٹ میں ہمیں پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال کپڑے نہیں ہیں یا پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں. حیدر علی شیخ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا آپ سے سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں اور دوسرے دنوں میں بھی رات اور دن میں اکیلے میں صرف اکیلا انڈر ویئر پہن کر سو سکتے ہیں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ پلیز رپلائی ضرور دیجیے. اگر کوئی انسان انڈر ویئر پہن کے سو رہا ہے اور اس کو یہ خیال ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا، بند کمرے میں سو رہا ہے، دروازے لاک ہیں اور یہ ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، تو پھر سو سکتا ہے. لیکن اگر یہ خیال ہے پتہ نہیں کوئی آ جائے اور اس نے گھٹنے وغیرہ دیکھ لیا تو پھر اس کے لیے سونا بہتر نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے تہمت وغیرہ گھٹنے چھپا کے سوئے. اسرار 786 السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے، ننگے ہو کر غسل کرو تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ انڈر ویئر پہنتے وقت گھٹنے کھل جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ اگر کوئی انسان ننگے ہو کر غسل کر رہا ہے تو غسل ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں. بہرحال کوئی اس کو دیکھ نہ رہا ہو، بند جگہ میں غسل کر رہا ہو اور انڈر ویئر چینج کر رہا ہے تو اس سے بھی غسل یا وضو آپ کا کچھ نہیں ٹوٹے گا، وضو باقی رہے گا. کون شان باز شرمگاہ پر ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ باوضو ہیں، جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگائیں، شرمگاہ کو چھو لیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن گریز کرنا چاہیے چاہے وضو سے ہوں یا غیر وضو سے ہوں. شرمگاہ وغیرہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو زیادہ چھونا ہونا نہیں چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ اگر چھو لی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کا وضو باقی رہے گا. نشرہ شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. صلاۃ الحاجت نماز کے بارے میں بتائیے، کیسے کب کتنی رکعتیں پڑھی جائیں؟ صلاۃ الحاجت آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی تکلیف پریشانی، آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، وضو کریں، وضو کر کے کھڑی ہو جائیں، اس کے بعد نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت وہ میرے کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کے آپ 2 رکعت نماز جیسے نارمل نفل پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اسی کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں. زویا خان جزاک اللہ، شکریہ، آپ نے میرے سوال کا جواب دیا. اچھا جی. احمد السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. اگر کوئی مسلمان پوری طرح سے شادی کے قابل ہو اور وہ شادی نہ کرنا چاہے تو اسلام اس کو قبول کرے گا؟ اس کی بخشش ہوگی یا نہیں؟ بعض موقع ایسے ہیں جہاں پر شادی کرنا، نکاح کرنا فرض ہے، بعض موقع ایسے ہیں جہاں سنت ہے، بعض موقع ایسے ہیں جہاں مستحب ہے. اگر انسان کے اوپر شہوت کا غلبہ زیادہ ہے اور اس سے وہ گناہ میں مصروف ہو رہا ہے تو پھر شادی اس کو پر کرنا لازم ہے، ضروری ہے. اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ گناہ میں نہیں پڑ رہا ہے تو اس کے لیے سنت ہے. اور اگر کوئی انسان بالکل ہی نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ شادی سے اس کو کوئی خطرہ ہے اور اس کو یہ ہے کہ بھئی شادی ہم کریں گے تو اس سے ہم خطرے میں پڑیں گے، تو ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی انسان بھی شادی کر کے خطرے میں نہیں پڑتا ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی پسندیدہ سنت ہے شادی کرنا. تو اس لیے انسان کا جو ذہن ہے کہ ہم خطرے میں پڑ جائیں گے، ایسا نہیں، شادی انسان کو کر لینا چاہیے، کافی اچھا رہتا ہے. ایم ڈی غلفام مفتی صاحب 10 روزہ 15 روزہ تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ ایک روزہ چھوڑنے کی سزا کتنی ہے، پوری زندگی روزہ رکھے تو حق ادا نہیں ہوگا، تو اب کیا کرے؟ پھر روزے جو چھوٹے ہیں اس کی قضا کرے، اس کے بعد پھر پابندی سے روزے رکھے، ان کو قضا نہ کرے. محمد عاقل مولانا صاحب مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو سجدہ کرتا ہوں تو سجدے میں نظر ناک پر ہوتی ہے، جب میں سجدے میں ناک پہ دیکھتا ہوں تو میرے سر میں درد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میں لمبا سجدہ نہیں کر پاتا ہوں.
بھائی آپ سجدہ اگر لمبا نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی پرابلم آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، نہ کریں، لیکن پھر جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، آنکھوں میں درد بند ہو جائے، تو پھر آپ لمبا ہی سجدہ کریں۔ لمبا سجدہ کرنے سے خشوع و خضوع نماز میں پیدا ہوتا ہے۔ نوری اسلام، رمضان میں اسلامک ویڈیو دیکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے اسلامک بھائی، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور تمام گیم وغیرہ کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسلامک ویڈیو دیکھیں، اور اسلامک ویڈیو دیکھنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، نہ روزہ مکروہ ہوگا، آپ کا روزہ مانا جائے گا۔ رایت المدار، السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب، عید کی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں اور خطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو خطبے میں جو اردو میں بیان ہے اگر نہیں کر پائیں تو کیا عید کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نام رایت المدار مکن پور شریف سے۔ گھر میں عید کی نماز اگر لاک ڈاؤن لگا رہے تو پھر گھر میں نماز عید کی پڑھیں، اور 3-4 لوگ اگر ہیں گھر میں موجود ہیں، گھر والے ہیں، باہر سے نہ بلائیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کا پالن کریں۔ تو گھر میں اگر 3 لوگ ہیں اور ایک امام ہے تو پھر وہ عید کی نماز پڑھے گھر پہ، اور اگر اردو کا خطبہ یاد نہیں تو اردو کا دیکھ کے پڑھا جاتا ہے، دیکھ کے اس کو پڑھ لیں، کوئی پرابلم نہیں۔ نیاز عالم مفتی صاحب، رمضان میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اور فطرہ کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ رمضان ہی میں دی جائے، بلکہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ آپ سال میں، آپ کا جب پورا سال ہو جائے، 1 سال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 1 سال ہو جائے، اگر آپ کی شعبان میں ہو رہی ہے یا شبرات میں ہو رہی ہے، محرم میں ہو رہی ہے، تو آپ جب زکوٰۃ نکال دیں آپ کی زکوٰۃ مانی جائے گی۔ بہرحال رمضان میں کا معاملہ یہ ہے کہ اس ٹائم لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور عید کا ماحول ہوتا ہے اور لوگ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو غریبوں کا کام چل جاتا ہے، یہ بہتر اچھی بات ہے۔ اس وقت تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنا چاہیے، زکوٰۃ بھی دیں، زکوٰۃ سے زیادہ بھی کچھ ان کی ہیلپ کریں، مدد کریں۔ یہ نہیں کہ بھائی نفع اللہ ہم نے 100 میں سے 2.5 روپے دے دیے، بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ہم ان کی امداد کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ آن لائن مستی حضرت، کیا سفید بالوں میں کالی مہندی لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جہاد کا جب موقع تھا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بوڑھے تھے، تو وہ اس طرح کی مہندی لگا لیا کرتے تھے۔ بہرحال کالی مہندی لگانا جائز نہیں ہے، آپ لال مہندی لگا سکتے ہیں۔ کون ہے؟ عنایدہ خان، ظہر کی قضا عصر کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ ظہر کی قضا عصر کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز نیت بتائیے کہ کیسے باندھیں نیت۔ ظہر کی نماز اگر عصر کی نماز سے پہلے پڑھ رہے ہیں آپ، تو پھر اگر ٹائم ظہر کا ہے تو پھر تو قضا ہی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ظہر ادا ہوگی۔ بہرحال عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی اذانیں ہو گئیں، اب اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی ہے، تو پھر ظہر کی نماز کی پھر وہ قضا ہو جائے گی، یعنی آپ کو قضا پڑھنا پڑے گی، اور نیت کرنا ہوگی، نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر قضا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، بس اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر۔ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اور جو باقی سوال ہیں اس کے جواب انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور آپ لوگوں کے ذہن میں جو کوئی سوال ہو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن میں آپ کے سوالوں کے جواب عرض کر دوں گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔